محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو واشگاف لفظوں میں نہ صرف بیان کیا بلکہ اس بات کو پوری دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی کہ سارے دنیا کے انسان برابر ہیں. No other society, Allahu Akbar, no other society has such a record of success in uniting in an equality of status, of opportunity and of endeavor so many and so various races of mankind. The great Muslim communities of Africa, India and Indonesia, perhaps also the small Muslim communities in China and the still smaller community in Japan show that Islam has still the power to reconcile apparently irreconcilable elements of race and tradition. تیسری بہت بڑا تحفہ، بہت بڑا عطیہ اسلام کا جو اسلام نے انسانیت کو دیا وہ ہے وحدت اور مساوات، برابری. سارے انسان بالکل برابر ہیں. ان قومیں بالکل نابلد تھیں اس واقعے سے. ہر قوم کے اندر کسی نہ کسی بنیاد پر اونچ نیچ کا تصور تھا. ایرانیوں میں بھی تھا، رومیوں میں بھی تھا، کسریٰ میں بھی تھا، قیصر کی سلطنت میں بھی تھا، بھارت میں بھی تھا. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو واشگاف لفظوں میں نہ صرف بیان کیا بلکہ اس بات کو پوری دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی کہ سارے دنیا کے انسان برابر ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ جو ہم نے تم کو خاندانوں میں بانٹا ہے، خاندانوں الگ الگ خاندان تمہارے وجود میں ہم لائے ہیں، یہ اس لیے لائے ہیں کہ اس کے ذریعے تم ایک دوسرے کو پہچانو. خاندان اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کون سا خاندان اونچا کون سا خاندان نیچا، یہ تو تعارف کے لیے ہے. جہاں تک عزت اور شرافت کا تعلق ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس لیے یہ بہت بڑا تحفہ انسانیت کو اسلام نے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگو تمہارا رب بھی ایک، تمہارا باپ بھی ایک. وحدت الرب اور وحدت الاب. کلکم لآدم وآدم من تراب، تم سب آدم کے لیے ہو، آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی. اے عربو، کوئی عربی النسل انسان کسی غیر عربی سے صرف تقوی کی وجہ سے معزز ہو سکتا ہے. نسل اور خاندان اور قومیت کی وجہ سے کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہو سکتا. عجیب بات ہے. ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اہم تاریخی حقیقت کی طرف توجہ دلائی. وہ کہتے ہیں کہ علوم شرعیہ ہوں یا علوم عقلیہ، چاہے وہ ریشنل علوم ہوں یا شرعی علوم ہوں، ان سب کے زیادہ تر بڑے علماء غیر عرب رہے. ہمارے ملک میں دو خاندان بتائے جاتے تھے، سورج بنسی اور چندر بنسی. یعنی ایک خاندان وہ ہے جو سورج کی اولاد ہے اور ایک خاندان وہ ہے جو چاند کی نسل سے. کسریٰ کے بارے میں ایران میں کہا جاتا تھا کہ خداؤں میں لافانی انسان اور انسانوں میں لافانی خدا. بھئی میں تو کم سمجھ آدمی ہوں، میں اس کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ کیا چیز ہے. نمک میں میٹھا اور میٹھے میں نمک. واہ بھائی واہ. خداؤں میں لافانی انسان اور انسانوں میں لافانی خدا.
یہ کسریٰ کے بارے میں عقیدہ تھا۔ خود عرب میں قریش کے لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ معزز قبیلہ سمجھتے تھے۔ حد یہ ہے کہ حج کے اندر بھی قریش کے لوگ عام حاجیوں کے ساتھ عرفات میں قیام نہیں کرتے تھے، وہ مزدلفہ ہی میں رہتے تھے، عرفات میں قیام نہیں کرتے تھے کہ وہاں عام لوگوں کے ساتھ ہم لوگ نہیں جا سکتے۔ اور جہاں تک ہمارے ملک کی اونچ نیچ کا سوال ہے، اس پر تو کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام کے جو اثرات پڑے ہیں، اور شاید یہیں پر میں آج کی بات مکمل کروں، میں چند غیر مسلم لوگوں کی گواہیاں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، میرے اس وقت اولین مخاطب میرے غیر مسلم بھائی ہیں۔ اسلام نے کیا دیا ہے اور ہماری کیوں یہ تمنا ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں سیریسلی غور کریں؟ کیوں یہ تمنا ہے؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام کے بارے میں پڑھیں، غور کریں، بات چیت سنیں، بات چیت کریں، پھر فیصلہ کریں؟ کیوں یہ؟ اس لیے کہ وہ ہمارے باپ کا مذہب ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی ایک مشہور کتاب ہے ڈسکوری آف انڈیا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اسلام کی آمد کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نے ہندو معاشرے کے فساد کو ظاہر کر دیا۔ یہ کوئی مولانا صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم اور بہت بڑے مفکر جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں۔ اسلام نے طبقاتی تقسیم، جو کاسٹ اور کلاس کی ڈیوائڈ ہے، اور چھوا چھوت، انٹچیبلٹی، اور ہندوستان سے دنیا کی علیحدگی کو بھی نمایاں کر دیا۔ اسلامی اخوت و مساوات نے، یہ نہرو کے الفاظ ہیں، میں ابھی انگلش کا ٹیکسٹ بھی پڑھوں گا، کیونکہ میں جن نان مسلم لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں ان کو یہ شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں نہرو نے یہ باتیں کہی تھی کہ نہیں کہی تھی۔ اسلامی اخوت و مساوات نے، جس پر مسلمانوں کا ایمان اور عمل تھا، ہندوؤں کے ذہنوں پر گہرا اثر ڈالا، اور اس سے خاص طور پر وہ محروم لوگ زیادہ متاثر ہوئے جن پر ہندوستانی سماج نے برابری اور انسانی حقوق سے استفادے کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ انسانی حقوق، ڈسکوری آف انڈیا کا ایک باب ہے ڈیولپمنٹ آف اے کامن کلچر، اس کے جس پیراگراف کا میں نے یہ ترجمہ پیش کیا ہے، وہ پیراگراف براہ راست ان کی زبان میں سنیے۔ The impact of the invaders from the northwest and of Islam on India had been considerable. It had pointed out and shown up the abuses that had crept into Hindu society. The petrification of caste, untouchability, exclusiveness carried to fantastic lengths. The idea of the brotherhood of Islam, the idea of the brotherhood of Islam and of the theoretical equality of its adherents made a powerful appeal, especially to those in the Hindu fold who were denied any semblance of equal treatment. یہ نہرو جی کی گواہی ہے۔ ایک بڑے مفکر یا مورخ گزرے ہیں، مسٹر گب، GIBB، انگریز مفکر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، بڑی اہم کتابیں ہیں ان کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کو ابھی انسانیت کی ایک اور خدمت انجام دینی ہے۔ غور کرو، نہرو نے جو لکھا وہ ماضی کے بارے میں تھا، اور میں گب کا جو اقتباس پیش کر رہا ہوں وہ میں بھارت کے مستقبل کے بارے میں پیش کر رہا ہوں، اور صرف بھارت کے نہیں، پوری دنیا کی۔ گب نے لکھا ہے کہ اسلام کو ابھی انسانیت کی ایک اور خدمت انجام دینی ہے۔ لوگوں کے مراتب، مواقع اور عمل کے لحاظ سے مختلف نسلوں کے درمیان مساوات قائم کرنے میں کسی سوسائٹی نے اس کی جیسی کامیابی نہیں حاصل کی ہے۔ اللہ اکبر، کیا گواہی ہے!
مختلف نسلوں کے درمیان برابری قائم کرنے میں جو کامیابی اسلام کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی۔ افریقہ، انڈیا، انڈونیشیا کے عظیم اور جاپان کے محدود مسلم معاشرے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ کس طرح اسلام مختلف نسلوں اور نہ مٹنے والے اختلافات کو تحلیل کر دیتا ہے۔ اگر مشرق و مغرب کی عظیم سوسائٹیوں میں مخالفت کے بجائے باہمی تعاون پیدا ہونا ہے تو اس کے لیے اسلام کی خدمات حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ کیا آپ اس سے زیادہ کیا گواہی چاہتے ہیں؟ میں اس کا بھی ٹیکسٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ چیز ریکارڈ ہوگی اور یہ خدا کے لیے زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ گفٹ کے الفاظ ہیں، بٹ اسلام ہیز یٹ اے فردر سروس ٹو رینڈر ٹو دا کاز آف ہیومینٹی. It stands after all nearer to the real East than Europe does, and it possesses a magnificent tradition of interracial understanding and cooperation. No other society, Allahu Akbar, no other society has such a record of success in uniting in an equality of status, of opportunity and of endeavor so many and so various races of mankind. The great Muslim communities of Africa, India and Indonesia, perhaps also the small Muslim communities in China and the still smaller community in Japan, show that Islam has still the power to reconcile apparently irreconcilable elements of race and tradition. جو قومیں اور نسلیں کسی طرح آپس میں مل نہیں سکتی، اسلام میں اب بھی وہ طاقت موجود ہے کہ وہ ان سب کو وحدت اور مساوات کی ایک لڑی میں پرو دے۔ The mediation of Islam is an indispensable condition. In its hands lies very largely the solution of the problem with which Europe is faced in its relations with the East. یورپ کے مشرق سے جو جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو چکانے اور مشرق اور مغرب کو باہم متحد کر دینے کی صلاحیت اسلام اور صرف اسلام میں ہے۔ If they unite, the hope of a peaceful issue is immeasurably enhanced. اگر مشرق اور مغرب متحد ہو جاتے ہیں تو عالمی وحدت کا جو خواب ہے اور جو امید ہے وہ یقیناً پوری ہو جائے۔ But if Europe, by rejecting the cooperation of Islam, throws it into the arms of its rivals, the issue can only be disastrous for both. اگر یورپ اسلام کے تعاون کو مسترد کرتا ہے تو پوری انسانی برادری کے لیے یہ انتہائی تباہ کن چیز ہوگی۔ آپ غور تو کرو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام نے جو انسانی وحدت اور مساوات کا ایک خدا اور ایک ماں باپ اس کا جو تصور دیا، اس کے سوا کوئی دوسرا نظریہ انسانوں کو متحد نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان علماء نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مشرق سے مغرب تک کے اہل فکر و دانش یہ گواہی دے رہے ہیں۔ ایک مشہور برٹش فلاسفر اور مورخ گزرے ہیں ٹوائن بی، انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نسلی امتیاز کا خاتمہ اسلام کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے، اور موجودہ دور میں تو اسلام کی یہ سعادت وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کا بھی ٹیکسٹ میرے پاس ہے، میں وقت بچانے کے لیے نہیں پڑھتا۔ ہمارے ملک کی مشہور دانشور خاتون سروجنی نائیڈو، انہوں نے لکھا تھا کہ یہ پہلا مذہب تھا، اسلام کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ پہلا مذہب تھا جس نے جمہوریت کی تبلیغ کی، یہ پہلا مذہب تھا جس نے جمہوریت کی تبلیغ کی اور اس پر عمل کیا۔ مسجد میں اذان کے ساتھ عبادت کرنے والے جمع ہو جاتے ہیں اور دن میں 5 بار اللہ اکبر کے اعلان پر ایک ساتھ جھکتے ہیں۔ میں نے بارہا محسوس کیا ہے، سروجنی نائیڈو لکھتی ہیں کہ میں نے بارہا محسوس کیا کہ اسلام
اتحاد عمل سے ایک انسان کو دوسرے انسان کا بھائی بنا دیتا ہے۔ ایک امریکن مصلح گزرے ہیں میلکم ایکس، ان کا اقتباس آخری پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ دورے پر گئے تھے مسلم ملکوں کے، وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں، اپنی خود نوشت سوانح حیات میں لکھا کہ ان اسلامی ملکوں میں پچھلے 11 دنوں سے میں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا اور ایک ہی گلاس میں پانی پیا۔ یہ بلیک امریکن تھے، اور بلیک امریکن کا مقام امریکہ میں وہی ہے جو ہمارے یہاں دلتوں اور اچھوتوں کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں پچھلے 11 دنوں سے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتا رہا، ایک ہی گلاس میں پانی پیتا رہا، اور انہی کے ساتھ ایک ہی قالین پر سوتا رہا۔ ہم سب بھائی بھائی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان نے ہمارے ذہن، رویے اور برتاؤ سے گوری رنگت کی فضیلت کو مٹا دیا تھا۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر امریکہ کے لوگ توحید پر ایمان لے آئیں تو شاید وہ بھی انسانی وحدت کو قبول کر لیں۔ اسلام نے یہ دیا ہے۔ میرے بہت پیارے نان مسلم بھائیوں، بہت اچھے اچھے لوگ آپ میں ہیں، جن دو چار کی خبریں اخباروں میں چھپتی ہیں۔ ایک عجیب بات ہے، اخباروں میں اچھے لوگوں کی خبریں نہیں چھپتی۔ آپ یہ خبر بھیجو کسی اخبار کو کہ آج ہمارے یہاں 25,000 لوگوں نے بیواؤں یتیموں کے لیے چندہ جمع کیا اور بھارت کی ترقی کے لیے دعا مانگی، تو اخبار کا ایڈیٹر اس خبر کو پھاڑ کے پھینک دے گا۔ یہ کوئی خبر ہے؟ اور اگر یہ خبر بھیجو کہ بم مار دیا، دھماکہ ہو گیا، 5 لوگ مر گئے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ہمارا میڈیا کیا ہو گیا؟ کیا ہمارے ملک کے سارے لوگ دہشت گرد ہو گئے؟ کیا ہمارے ملک کے سارے لوگ کمیونل اور فرقہ پرست ہو گئے؟ کیا ہمارے ملک کے سارے لوگ تنگ نظر اور آتنکوادی ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آج بھی اکثریت اچھے انسانوں کی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اچھے انسانوں کی خبریں آتی ہیں نہیں، تو ہر وقت ہر آدمی کو یہ لگا رہتا ہے کہ بس سب بدماش ہیں۔ سڑک پر سے گزرے اور مسلمان نے غیر مسلم کو دیکھا تو مسلمان ڈر گیا، اور غیر مسلم نے مسلمان کو دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حالانکہ بالکل ممکن ہے کہ وہ غیر مسلم کسی غریب کی مدد کر کے آ رہا ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر آ رہا ہو، کسی بیمار کی مرہم پٹی کر کے آ رہا ہو، اور بالکل ممکن ہے کہ مسلمان وہ کسی غیر مسلم غریب بھائی اور پڑوسی کی خدمت کر کے آ رہا ہو، بالکل ممکن ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ دو لوگ آپس میں بات نہیں کرتے، تیسرا بیچ میں کہتا ہے خبردار آپس میں بات چیت مت کرو۔ کیا ہے یہ؟ میں جو باتیں آئندہ کی کسی نشست میں اپنے ملک کی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اپنے قابل احترام بھائیوں سے کہوں گا، ان میں سے ایک بات یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے انسانوں کے، بھارت کے باشندوں کے آپس میں بات چیت کے دروازے بند مت کیجیے۔ آپس میں بات چیت کے دروازوں ہی سے تو ملک ترقی کرتا ہے، ملک میں امن پھیلتا ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ آتا ہے۔ اگر بات چیت کے دروازے بند ہوئے، اگر ڈائلاگ کے دروازے بند ہوئے، اگر اس بات پر آپ ناراض ہو گئے کہ تم نے فلاں آدمی سے یہ بات کیوں کی، بھائی یہ تو ملک کی خیر خواہی نہیں ہے۔ بات چیت کو انکریج کرنا چاہیے، مکالمے اور ڈائلاگ کو، چاہے وہ افراد کے درمیان ہوں، چاہے وہ قوموں کے درمیان ہوں۔ قوموں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، فری گفتگو، وہ قوموں کو
کہ شعور کو پختہ کرتی ہے۔ لندن میں ایک ہائیڈ پارک ہے، خدا کرے آپ کبھی لندن جائیں، خدا کرے یا خدا نخواستہ، یہ آپ لوگ خود چن لینا، بالغ ہو تو خدا کرے اور عقلی طور پر نابالغ ہو تو خدا نخواستہ۔ دنیا کا سب سے آزاد خطہ مانا جاتا ہے ہائیڈ پارک۔ آپ ہائیڈ پارک جائیے گا تو آپ کو تو عجیب لگے گا کہ یہ عجائب گھر ہے، زو ہے۔ یہاں ایک صاحب کھڑے تقریر کر رہے ہوں گے، سامعین ہوں یا نہ ہوں، سامعات ہوں یا نہ ہوں، وہ تقریر کر رہے ہوں گے ایسے جیسے بنگلہ دیش کے اجتماع میں بیان ہو رہا ہے، اور تقریر کر رہے ہوں گے ٹیرو پارٹی کے خلاف، وہ پارٹی کی پالیسیاں غلط ہیں، وہ غلط ہیں، اور ان کے 3 میٹر فاصلے پر، تھوڑے اور فاصلے پر ٹیرو پارٹی کا کوئی لیڈر کھڑا ہوا ہوگا اور وہ وہاں تقریر کر رہا ہوگا، خوب زوردار تقریر کر رہا ہوں ان کے خلاف۔ اور آگے بڑھیے، وہاں کوئی فلسطین کے حق میں بول رہا ہوگا، اور آگے بڑھیے، وہاں کوئی اسرائیل کے حق میں بول رہا ہوگا، اور آگے بڑھیے، وہاں قبرص کے حق میں کوئی بول رہا ہوگا، اور تھوڑا آپ ترچھے ہو جائیے تو وہاں ترکی کے حق میں کوئی بول رہا ہوگا، اور آگے بڑھیے، وہاں کوئی یونان کے حق میں بول رہا ہوگا، وہاں برٹش حکومت کے خلاف کوئی بول رہا ہوگا۔ ہائیڈ پارک میں یہ قانون انہوں نے بنایا ہے، تم کو جو کہنا ہے ہائیڈ پارک میں آ کر کہو۔ اب تم کو بیوی سے غصہ آ گیا، گھر میں تو بول نہیں سکتے، اس لیے کہ آج کل کی سینڈل کی جو ایڑیاں ہیں ہائی ہیل، وہ تو 302 کی طرح گولی کی طرح لگتی ہے، تو غصہ آئے جاؤ ہائیڈ پارک اور جا کر خوب کس کے تم بیوی کو برا بھلا کہو، بیوی بھی آئے گی پیچھے پیچھے۔ آخر خواتین کے حقوق ہیں، مرد اور عورت برابر ہیں۔ عجیب، یعنی ہنستے ہنستے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کیا ہے، ان کا تصور کیا ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ عجیب ہے ان کا تصور یہ ہے کہ ٹو سپریس دا ہیومن مائنڈ، انسانوں کے دماغوں کو دبا دینا اور اظہار خیال کی آزادی نہ دینا، اس کا نقصان اظہار خیال کی آزادی سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اظہار خیال کی آزادی ہوگی تو پبلک کو نقصان نہ پہنچے، تب تو آزادی بالکل درست ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہائیڈ پارک ہم ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں جس کو جو کہنا ہو کہو، کوئی برا نہیں مانے گا۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں میرے نان مسلم دوستوں، یہ جو ملک ہے ہمارا، یہ کدھر جا رہا ہے؟ عجب دستور زباں بندی ہے یہاں تیری محفل میں، عجب دستور زباں بندی ہے یہاں تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، ہم بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا پسند ہے پلیز مجھے بتائیے، شیئر کیجئے، مجھے کیا پسند ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ خود فیصلہ کیجئے، میں خود فیصلہ کروں۔ یہ ہے آزاد معاشرہ، اور اسلام نے انسانیت کو جو چیز بہت اہم دی تھی وہ تھی آزاد معاشرہ، لبرٹی آف تھاٹ، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اوپینین، لا اکراہ فی الدین۔ کبھی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جہاں کے لوگوں کو آپس میں بات چیت سے روک دیا جائے۔ ڈیموکریسی پنپتی ہی ہے وہاں جہاں دوسری رائے کو سننے کا تحمل ہوتا ہے۔ الرأی الآخر، دوسری رائے سننا، ٹالریٹ کرنا، ریسپیکٹ کرنا، غور کرنا۔ کسی مذہبی کتاب میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، شاید یہ تلاش کرنے سے نہیں ملے گا کہ غور کرو، سوچو، یہ اسلام نے انسانیت کو سوچنے کا سلیقہ سکھایا اور عقل کے استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، انما یتذکر اولو الالباب، کہ بھائی بات چیت کو سمجھنا یہ ان لوگوں کی بس کی بات ہوتی ہے جو عقل مند ہوتے ہیں۔ تو سمجھنا تو تبھی شروع ہوگا جب سننا ہوگا،
جب پڑھنا ہوگا، جب غور کرنا ہوگا، تو یہ چیزیں کسی ترقی کی خواہش رکھنے والے سماج کو بالکل راس نہیں آتی۔ جس انسان کی بات میں وزن ہوتا ہے وہ جوتے کی زور پر اپنی بات نہیں منواتا، وہ دلیل کے بلبوتے پر اپنی بات منواتا ہے۔ جس انسان کو آرگومنٹ کا سلیقہ ہے، اپنی بات کو ثابت کرنے کا سلیقہ ہے، اسے غصہ کم آتا ہے۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ وہی شخص ہوتا ہے جو اپنی بات کو دلیل کے ذریعے منوا نہیں پاتا، وہ جھنجھلا جاتا ہے۔ اسی کو فرسٹریشن کہتے ہیں۔ میں اپنے تمام نان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے اور خاص طور پر نوجوانوں سے، فری تھنکنگ سوسائٹی سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، ایک ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے، کہ فری اینڈ اوپن ڈائلاگ کو رواج دو، گفتگو کرو آپس میں، غصے میں مت آؤ، ناراض مت ہو۔ آپ کہو کہ میں آپ کی بات کو قبول نہیں کروں گا، میں متفق نہیں ہوں، پلیز ایگری ٹو ڈس ایگری۔ عجیب بات ہے، اور یہ بات میں صرف غیر مسلموں سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جس دن میں مسلمانوں کو اس سے بات کروں گا، اللہ کرے کہ میں اس وقت بھی نہ بھولوں کہ میں مسلمانوں سے بھی کہوں کہ جلدی غصے میں مت آؤ۔ جس اسلام کی تعلیمات پر میں اس وقت نان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے بات کر رہا ہوں، اور اس اعتماد پر بحث کر رہا ہوں کہ میرے ملک کے کروڑوں غیر مسلم بھائی اور بہن انصاف پسند ہیں، سچائی کی بات کو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور میں ان سے بات کر سکتا ہوں، لیکن وہ میری باتوں کو سن کر مجھ سے پوچھنے کا ایکول رائٹ رکھتے ہیں، برابر کا حق رکھتے ہیں کہ جو باتیں آپ ہم کو سمجھا رہے ہیں آپ پہلے مسلمانوں کو سمجھائیے، ان کو حق ہے یہ بات کہنے۔ میں جس وقت مسلمانوں سے بات کروں گا، میرے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں، اس وقت میں کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کا کچھ مسلمانوں سے تعارف تو ہے، اور کچھ تھوڑی بہت ان کی خوبیوں اور کمزوریوں کو آپ نے دیکھا ہے، لیکن افسوس آپ اسلام کو نہیں جانتے۔ اور میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے اسلام کو نہ جاننے کے سلسلے میں زیادہ بڑا قصور شاید ہمارا ہے۔ نہ ہم نے اپنے کیریکٹر سے آپ کو اسلام دکھایا، نہ ہم نے اپنی گفتگو اور ڈائلاگ سے آپ کو اسلام دکھایا۔ بس دعا ہے کہ جو تحفے اسلام نے انسانیت کو دیے، اور ابھی میں نے 3-4 چیزیں ذکر کی ہیں، شاید 3 ہی چیزیں ذکر کی ہیں، ابھی اور کئی چیزیں ہیں جو آئندہ ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ چرچا کا وشے ہونا چاہیے، ڈیبیٹ کا موضوع ہونا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا وہ منظر کبھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ ایک نان مسلم فیملی کسی مسلم اسکالر کو بلائے کہ آئیے ذرا بیٹھیے ہمارے ساتھ کھانا بھی کھائیے اور ذرا ہمیں کچھ سمجھائیے اسلام کے بارے میں، کچھ ہمارے ڈاؤٹس ہیں ان کو دور کیجیے۔ کیوں یہ آپس کے اندر یہ بھروسہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اگر یہی ڈیموکریسی ہے کہ جو نفرت کی بنیاد پر کسی کو جتاتی اور کسی کو ہراتی ہے، تو بھائی اس ڈیموکریسی کے فائدے تو کم اور نقصان زیادہ ہو گئے۔ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ سروجنی نائیڈو انڈین خاتون مفکرہ تھی، انہوں نے کہا ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے جمہوریت سکھائی۔ اگر مجھے یاد رہا تو آئندہ اس سیریز میں کبھی وہ موضوع بھی پیش کروں گا کہ اسلامی تاریخ میں غیر مسلموں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا ہے۔ بہت زبردست موضوع ہے، چاہے وہ خلافت راشدہ ہو، چاہے وہ خلافت بنو امیہ ہو،
چاہے وہ خلافت بنو عباس ہو اور چاہے وہ خلافت عثمانیہ ہو، چاہے وہ سلجوقیوں کی حکومت کا دور ہو، چاہے وہ مملوک کا سلطنت ہو، چاہے وہ بھارت کے اندر آنے والے جو افغانی فاتحین تھے یا جو مغل فاتحین تھے ان کا دور ہو، سب کے زمانوں میں کسی ڈسکرمنیشن کے بغیر، کسی فرق اور امتیاز کے بغیر، جس طرح میرٹ کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر نان مسلم لوگوں کو اونچی سے اونچے عہدے دیے گئے، کیا آپ کو یقین آئے گا کہ بنو عباس کے دور کے خلیفہ کا جو سب سے بڑا کانفیڈنٹ مشیر تھا، جو سرکاری کرسپونڈنس جب تک اس کی دستخط نہیں ہوتی تھی، عباسی خلیفہ اپنی دستخط اس وقت نہیں کرتا تھا، وہ عیسائی تھا۔ ایسا اعتماد کا ماحول، ایسی محبتوں کا ماحول، اپنے مذہب پر تم رہو، بالکل رہو، اپنے ملک کے وفادار رہو، یہاں تک کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا، پہلے تو وہ بیمار ہوا تو عیادت کرنے کے لیے خلیفہ وقت گئے، اور جب انتقال کی خبر آئی تو بنو عباس کے خلیفہ نے حکم دیا کہ ان کے جنازے کو میرے محل میں لایا جائے، اور ان کے مذہبی رہنما اور پادری اور فادرز اور بشپس آئیں اور اپنے مذہبی رسوم کے مطابق ان کی آخری رسوم میرے جنازہ میرے محل میں تیار کیا جائے، اور سرکاری اعزاز کے ساتھ بنو عباس کے خلیفہ کے محل سے اس عیسائی مشیر کا جنازہ رخصت۔ یہ جو ترقی ہوئی تھی، سائنس کی ترقی، میڈیکل سائنس کی ترقی، فلکیات کی ترقی اور مختلف سائنسی علوم کی ترقی، یہ قوموں کے اشتراک و تعاون سے ہوئی تھی، یہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے اسلوب اپنا کر ہوئی تھی۔ جو طلباء اور علماء یہاں یا کہیں یہ باتیں سن رہے ہوں، اللہ کرے ان کے اندر یہ شوق آمدہ ہو، یہ شوق پیدا ہو کہ وہ اس طرح سچائی کو، حقیقت کو سمجھ کر پیش کرنے کا سلیقہ ان کو آئے، اس طرح اسلام کو کی خوبیوں کو اور حقیقی خوبیوں کو بلا کسی مبالغے کے اور بلا کسی خوف کے قوم کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے رکھنا۔ سچائی کے پیغام کو نہ پہنچانے کی سزا زمانے سے ہم کو مل رہی ہے۔ سچائی کے پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں کچھ تکلیفیں جب آنی شروع ہوتی ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ بہت اچھا مستقبل قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جن بندوں سے یہ کام لے رہا ہے، اللہ ان کو قرب کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، ان کو استقامت نصیب فرمائے، ان کو ترقیاں نصیب فرمائے، مزید بصیرت اور اخلاص نصیب فرمائے، اور ہم سب کو برا ماننے کے بجائے، بد دعائیں کرنے کے بجائے، ناراض ہونے کے بجائے نبیوں والے اخلاق کی نقل کی کوشش کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ان سب کو معاف فرمائے۔ یہ نہیں سمجھ پا رہے، یہ بالکل نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو غلط سمجھانے میں شیطان لگا ہوا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اگر آپ کو آج کل کے میڈیا کا تذکرہ قرآن میں تلاش کرنا ہو تو اس آیت کو نوٹ کر لیں۔ وما ارسلنا من قبلک من نبی ولا رسول، وما ارسلنا من قبلک من نبی ولا رسول الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ۔ جس طرح آپ کچھ سچی بات کہنے کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں یا آپ میں سے کوئی، اسی طرح اس سچی بات کی مخالفت کرنے والا بھی تو کوئی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا دشمن سمجھنے کی تاکید نہیں فرمائی، انسانوں کو معاف کرنے کی تاکید فرمائی، لیکن شیطان کو اپنا دشمن ڈکلیئر کرنے کا حکم دیا۔
فاتخذوه عدوا. تو یہ شیطان ہے جو بہکا رہا ہے، اور وہ شیطان نہ بہکائے اس کی امید مت کیجیے. ابھی وہ ریٹائر نہیں ہوا. الی یوم یبعثون، اس کا ریٹائرمنٹ کی تاریخ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. آپ دوا پر پڑھتے ہیں ڈیٹ آف ایکسپائری، تو مسٹر ابلیس کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اس دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا. اس سے پہلے تک بڑا چاق و چوبند ہے. وہ 24 آور 7 days ایکٹیو ہے. اس کے یہاں نہ جمعے کی چھٹی ہے، نہ اتوار کی چھٹی ہے، نہ ششماہی کی چھٹی ہے، نہ سالانہ کی چھٹی ہے، نہ حلال کی چھٹی ہے، اور نہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہاں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ حرام کی چھٹی لیتے ہیں. اس سے زیادہ محنتی تو کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. فرسٹ پوزیشن پاس ہوتا ہے ہمیشہ، کبھی سیکنڈ پوزیشن نہیں آتا. وہ دن رات اپنی کوشش میں لگا ہے. مگر یاد رکھنا اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی، بالکل کامیاب. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہر نبی کے پیچھے ہم نے لگائے ہیں دشمن، اور وہ دشمن شیاطین انس میں سے بھی ہیں اور شیاطین جن میں سے بھی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. اور اللہ میاں بے بس نہیں ہے. اگر اللہ چاہتا تو شیطان یہ سب نہیں کر سکتے تھے. اس کا مطلب ہے اللہ کرنے دے رہا ہے، مہلت اور چھوٹ ملی ہوئی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. جو کچھ بھی یہ کرتے رہے کرنے دو، تم چھوڑو، اس میں الجھو مت، اپنا کام کرتے رہو. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. یاد رکھنا ان شیطانی پروپیگنڈوں سے متاثر صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا آخرت پر یقین نہیں. اللہ، پتہ چلا تمہیں آخرت پر یقین اپنا اور معاشرے کا بڑھاتے رہنا. آخرت 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 کو سامنے رکھو گے کبھی مایوسی نہیں آئے گی. آخرت کو سامنے رکھو گے تو تم ہمیشہ غالب ہوگے. جو لوگ متاثر ہوں گے ان پروپیگنڈوں سے، وہ کون لوگ متاثر ہوں گے؟ قرآن بتا رہا ہے وہ متاثر ہوں گے جن کا آخرت پر یقین نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی فہم عطا فرمائے. ہر وقت کیسے کیسے میں دعا کروں، ہر وقت حالات اپنے ذاتی ہوں، گھریلو ہوں، قومی ہوں، ملکی ہوں، ہر وقت حالات کے سلسلے میں صرف اور صرف قرآن کی طرف رجوع کی عادت پڑے. کبھی مایوسی نہیں ہوگی، کبھی خوف نہیں ہوگا، اور ایک بشاشت کی کیفیت رہے گی، امید کی کیفیت رہے گی، اور مضامین اور معانی بارش کی طرح برسیں گے قلب و دماغ پر، جن سے خود اپنے کو تسلی دینے میں مدد ملے گی، قوم کو بھی سنبھالنے میں مدد ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اے اللہ، اسلام کے سورج کو ہماری بدعملیوں کا گرہن لگ گیا، اسلام کا خوبصورت چہرہ داغدار ہو گیا. اے اللہ، نہ ہم اپنے عمل سے آپ کے کروڑوں بندوں اور بندیوں کو اسلام سے مانوس کر سکے، اور نہ ہم نے کچھ گفتگو کی. اے رب کریم، اپنے کرم سے ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اور اے اللہ ہمارے برادران وطن، ہمارے اس ملک کے ہمارے کروڑوں کی تعداد میں نان مسلم بھائی اور بہن
اے اللہ ہمارے عزیز نوجوان ان کے اور ہمارے درمیان غلط فہمیوں کے بادلوں کو چھاڑ دیجیے۔ اے اللہ ہمیں گفتگو کا سلیقہ سکھا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے درمیان آپس میں محبت، انسانی وحدت، انسانی برابری کے رشتے سے اے اللہ ہمارے درمیان سب باشندگان ملک اور باشندگان عالم کو اے اللہ اس محبت کے رشتے میں پرو دیجیے اللہ جو آپ کو پسند ہے، جس کی صلاحیت آپ نے ہر انسان میں رکھی ہے۔ اے رب کریم، اے اللہ اسلام کا حسن، اسلام کا حسن اللہ اپنے کرم سے پوری دنیا کے اپنے تمام بندوں اور بندیوں کے سامنے آشکارا کر دیجیے۔ اے اللہ اب تک ہم سے جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ ہماری ہمتیں جو پست ہوئیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ہمارے دلوں پر دھبے لگ گئے۔ اے اللہ ہم خیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور شیطان ایک دم سے راستے میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمیں صبر نصیب فرما، ہمیں ہمت اور حکمت اور دانائی نصیب فرما۔ اے رب کریم اپنی ذمہ داریوں کو حکمت اور دانائی کے ساتھ اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ آپ نے جو وعدہ فرمایا ہے اپنے وعدوں پر ہم کو یقین نصیب فرما۔ اے اللہ توحید کا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ توحید کا صاف ستھرا عقیدہ، اللہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں اس کی سمجھ نصیب فرما، سمجھانے کا سلیقہ نصیب فرما۔ اے رب کریم عقیدہ رسالت، اللہ اس کا صاف ستھرا جو تصور ہے اس کی قدر کرنے کی اور تفہیم کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انسانی وحدت اور مساوات، کوئی اونچ نیچ نہیں، نسلی کوئی تفریق نہیں، سارے انسانوں کا رب ایک، سارے انسانوں کا باپ اور ماں ایک۔ اے رب کریم اس حقیقت کو عام فرما، اس حقیقت کے ادراک کو عام فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ گفتگو اور ڈائلاگ اور مکالمے کے راستے میں شیطان جو رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے ان کوششوں کو اے اللہ ناکام فرما، ان کوششوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ملک کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے مخلصانہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم عطا فرما، تفقہ نصیب فرما، بصیرت نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، پاک دامی نصیب فرما۔ جو غلطیاں اور گناہ ہو گئے انہیں معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اور ہمارے جو بچے معصوم بچے ہیں اے رب کریم، اے اللہ ان کی جوانی کے پورے دور کو گناہوں سے پاک صاف گزروا دیجیے، گناہوں سے پاک صاف گزروا دیجیے۔ اے اللہ یہ معصوم نوجوان، اے اللہ یہ معصوم بچے آپ کے حوالے، ماحول خراب ہے اور ہماری تربیت ناقص ہے، اللہ ہم نگرانی نہیں کر سکتے، اللہ آپ بچا لیجیے، اللہ آپ بچا لیجیے۔ اے اللہ کوئی تو ہوگا اس مجمع میں جو آپ کو پسند ہوگا، جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، جس کا تقوی آپ کو پسند ہوگا، جس کا گناہوں سے گھبرانا آپ کو پسند ہوگا، جس کا حلال آمدنی کی تلاش آپ کو پسند ہوگی، جس کے ماں باپ کی خدمت آپ کو پسند ہوگی۔ کوئی تو ہوگا جس کو ماں نے بہت دی سے دعائیں دی ہوں گی، کوئی تو ہوگا جس کو اس کے بھائی بہن نے، کسی بیوہ نے، کسی غریب فقیر لاچار معذور اور اپاہج نے اس کو دعا دی ہوگی۔ اے اللہ اس میں تو حفاظ قرآن بھی ہیں، اس مجمع میں علماء بھی ہیں، اس مجمع میں اللہ حدیث اور قرآن کے طالب علم بھی ہیں، پڑھنے اور پڑھانے والے بھی ہیں، قال اللہ اور قال الرسول والے بھی ہیں۔ اے اللہ ہم سب شرمندہ ہیں، اگر ایک بندہ بھی یہاں موجود ہو جس کی آمین آپ کو پسند ہو، بار الہ آج اس کی آمین کے طفیل ہم سب کو معاف کر دیجیے، ہم سب کو معاف کر دیجیے، ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ اللہ آج ہم آپ سے معافی لیے بغیر نہیں جانا چاہتے، اللہ نہیں جانا چاہتے، اللہ نہیں جانا چاہتے۔ اللہ بچوں کی ضد ان کے ماں باپ پوری کر ہی دیتے ہیں، اللہ آج ہماری ضد پوری کر دیجیے، اللہ آج ہماری ضد پوری کر دیجیے، اللہ آج ہماری ضد پوری کر دیجیے۔ کہہ دیجیے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، جاؤ میں نے تم سب کو زندگی بھر نیک رہنے کا آج میں نے فیصلہ کر دیا،
آج میں نے کہہ دیا فرشتوں سے حفاظت کرنا میرے ان بندوں کی، کوئی گناہ ان سے نہ ہونے پائے، نفس و شیطان ان پر غالب نہ ہونے پائیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے وہ ماں باپ، ہمارے وہ اساتذہ، ہمارے وہ مشائخ جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے ہمیں خون جگر سے پالا، اللہ جنہوں نے ہمارے کانوں میں اذان دی، جنہوں نے ہمیں نماز سکھائی، جنہوں نے ہمیں کلمہ نماز سکھایا، اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ یہ سامنے جو نونہال بیٹھے ہیں، جب ان کی ماؤں نے ان کو رخصت کیا ہوگا یہ بھی رو رہے ہوں گے، ماؤں کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، لپٹ لپٹ کر رو رہے ہوں گے۔ بچہ چند قدم چلتا ہوگا اور پیچھے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھتا ہوگا، اپنی ماں کو دیکھتا ہوگا۔ اللہ باپ دروازے تک رخصت کرنے آیا ہوگا یا اسٹیشن تک پہنچانے آیا ہوگا، باپ اس وقت تک دیکھتا رہتا ہوگا جب تک ریل کا پچھلا ڈبہ دور سے نظر آتا رہے۔ اے اللہ، ماں باپ کے ارمانوں کی لاج رکھ لیجئے، ماں باپ کے ارمانوں کی لاج رکھ لیجئے۔ جن گاؤں سے آئے ہیں اللہ، جن علاقوں سے آئے ہیں، جن خاندانوں سے آئے ہیں، جن قصبوں، ضلعوں، شہروں سے آئے ہیں، جن صوبوں سے آئے ہیں، اس پورے صوبے کی ہدایت کیا کہ جھنڈا ان کو تھما دیجئے، اللہ ان کو تھما دیجئے، اللہ ان کو تھما دیجئے، اللہ ہدایت کا علم بردار بنا دیجئے، اللہ ہدایت کی شمع بنا دیجئے۔ بار الہ دنیا نہ جانے آپ سے کیا کیا مانگتی، اللہ اتنی روزی ہم آپ سے ضرور مانگتے ہیں کہ ہم کسی کا محتاج نہ رہیں۔ اللہ ہم آپ سے کروڑ پتی بننے کی دعا نہیں مانگتے، ہم آپ سے جنتی بننے کی دعا مانگتے، ہم آپ سے متقی بننے کی دعا مانگتے، اللہ ہم آپ کے غریبوں کے خادم بننے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ بیواؤں یتیموں کی دعائیں لینے والا بنا، بیواؤں یتیموں کا خدمت گزار بنا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، زندگی جیسی گزر رہی ہے بہت شرمندہ ہیں ہم، ویسی نہیں گزر رہی جیسی گزرنی چاہیے۔ آپ کی قسم ایک سجدہ بھی آپ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکا، ایک رکوع بھی نہیں ہو سکا، ایک گھنٹہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکے۔ اے اللہ، غلطیاں اللہ کی پناہ، گناہ اور گناہ، اے رب کریم معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ حرمین کے دروازے کھول دیجئے، اللہ حرمین کے دروازے کھول دیجئے، اللہ امت کے خطاؤں کی یہ سزا مت دیجئے کہ آپ نے کہہ دیا کہ خبردار تم ان پاک جگہوں پر نہیں آ سکتے۔ اے اللہ دروازے کھول دیجئے اور ہم سب کو بھی اللہ اپنے در کی حاضری عطا فرما، اپنے محبوب کے چوکھٹ پر حاضری نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ وہ ہمارے تمام اکابر علماء، مشائخ، داعی، مجاہد اور غازی جنہوں نے زبردست محنتیں کی، جن کی محنتوں کے نتیجے میں دین حق ہم تک پہنچا، ان کو بہترین اپنی شان عالی کے مطابق بہترین صلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جسمانی بیماریوں سے بھی مکمل شفا اور صحت نصیب فرما، اور روحانی امراض سے بھی مکمل شفا اور صحت نصیب فرما۔ بار الہ محتاج اللہ محتاج ہیں آپ کی رحمت، آپ کی نگاہ کرم کے محتاج، استحقاق کا دعویٰ نہیں کرتے، محتاجی کی دہائی دیتے، محتاجی کی دہائی دیتے۔ فقیرک ببابک، فقیرک ببابک، فقراؤک ببابک، عبیدک ببابک، اماؤک ببابک، اللہم انی ذلیل فاعزنی، انی ذلیل فاعزنی، انی ذلیل فاعزنی، انی فقیر فاغننی، انی فقیر فاغننی، انی فقیر فاغننی۔ اے رب کریم، ایک گزارش اور، ہم سب خطاکاروں کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر، ان کے آل پر، اور ان پر، ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ
صالحین و صالحات پر، اکابر و اسلاف پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔